کیا یہ اسکول آف تھاٹ جو ہیں کیا یہ دعوت دینے کے لیے ہیں؟ دعوت کس طرف جائے گی؟ دعوت آپ دی جائے گی مالکی فقہ کی طرف یا حنبلی فقہ کی طرف دعوت دی جائے گی، دعوت اسلام کی طرف دی جائے گی؟ یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ دعوت دینے کے قابل نہیں ہے، یہ عمل کے لیے ہیں۔ ایک آدمی جو حنفی پہ عمل کرتا ہے وہ بھی مسلمان ہے، حنبلی پہ عمل کرتا ہے وہ بھی مسلمان ہے، اہل حدیث پہ عمل کرتا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ امت میں ایک پیریڈ ایسا گزرا ہے کہ جس میں باقاعدہ جنگیں ہوئی ہیں، اہل حدیث فقہ کے لوگوں میں باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ قرات خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کی جائے گی یا خاموش رہا جائے گا؟ چاروں عجیب دیکھے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جب امام پڑھ رہا ہو تو نہیں پڑھی جائے گی۔ کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ امام وہ کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ بھئی امام کا مطلب یہ ہوتا ہے سارے لوگ اس کے پیروکار ہیں۔ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو ایک آدمی بولتا ہے، سب لوگ سنتے ہیں، سب لوگوں کی اس کو تائید حاصل ہوتی ہے۔ جماعت ہو رہی ہے تو امام جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ مقتدیوں کا بھی پڑھنا سمجھا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھا جائے گا، تمام لوگ خاموش رہیں گے۔ امام شافعی کہتے ہیں نہیں، حدیث میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی تو اس لیے ہر ایک کو پڑھنا ہے۔ امام مالک نے بیچ بیچ کی رائے نکالی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چپ بھی رہنا ہے، پڑھنا بھی ہے۔ اس لیے جب امام جب پڑھے گا تو چپ چاپ کھڑے رہیں گے، امام جب پڑھ چکے گا تب سب لوگ پڑھیں گے۔ کتنی دیر پڑھیں گے؟ کیا امام ہوتا ہے ان کے ہاں جب امامت ہوتی ہو تو امام پڑھنے کے بعد کچھ دیر انتظار کرتا ہو، رکتا ہو، تمام لوگ پڑھیں گے۔ ایک مسئلے میں الگ الگ فقہا کی رائے ہے، جو شخص جس پر عمل کر لے اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایک زمانے میں اس پہ جنگیں ہوئی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے گی کہ نہیں جائے گی، ایک رائے بھی ایک دوسرے نے اس کے خلاف لکھا ہے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ بات صحیح، تیسرے نے اس کے خلاف کئی کتابیں لکھی گئی، بے شمار کتابیں لکھی گئی۔ تو مسئلہ یہ کتابیں یہ جو اتنی جو حجت بازی ہوئی ہے اس میں باقاعدہ الطیات میں انگلی اٹھائی جائے گی کہ نہیں اٹھائی جائے گی؟ اٹھائی جائے گی تو ہلائی جائے گی یا خاموش آدمی میں اٹھا کے رکھ لے گا؟ تو فقہی جتنے مسالک ہیں، جتنے اختلافات ہیں وہ اس لیے ہیں، ہر ایک کے لیے کے پاس حدیث ہے، کسی کے پاس افضل ہے، کسی کے پاس غیر افضل ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ حدیث زیادہ قوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ حدیث کمزور ہے۔ خلاصہ یہ کہ جتنے فقہی مسالک ہیں وہ دعوت دینے کے لیے نہیں ہیں، وہ عمل کرنے کے لیے ہیں۔ جو آدمی جس پر عمل کر لے گا اس کا عمل ہو جائے گا، اس کی نماز قابل قبول ہے۔ جو بھی عمل کرے گا وہ قابل قبول ہے۔ مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب اس کی طرف دعوت دی جانے لگتی ہے۔ حنفی کو زبردستی قائل کر کے اس کو اہل حدیث بنانے کی کوشش کیا، تم اور ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے ہو، رفعتین کیوں نہیں کرتے ہو، یہ کام کیوں نہیں کرتے ہو، یہ حدیث ثابت ہے، وہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ ہر آدمی جو حنفیوں میں ایسا نہیں ہے کہ یہ روکا جا رہا ہے، جو پیدائشی حنفی ہیں وہ حنفی ہمیشہ رہیں، ان کا مسلک بدلنا صحیح نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ جو آدمی تحقیق خود کر سکتا ہو وہ خود تحقیق کر کے جس نتیجے تک پہنچے اس پر عمل کرے۔ جو آدمی تحقیق نہیں کر سکتا ہے اس کو جس پر اعتماد ہو، اپنے سے بزرگ پر، اپنے سے جس پر اعتماد ہو اس پر عمل کر لے۔ جب یہ کلاسیفیکیشن اس طرح ہو جائے گا کہ پیدائشی حنفی ہیں یہ وہ ہیں، دوسرا مسلک بدلنا جائز نہیں ہے، یا جو اہل حدیث حضرات ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہی کتاب و سنت سے ثابت ہے، بقیہ دوسرے لوگ ہیں جو ان کی باتیں حدیث سے ہٹ کے ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ میں ایک کتاب کا صرف اس وقت حوالہ دوں گا، ایک کتاب ابھی شائع ہوئی ہے کچھ دنوں پہلے، سنتوں کا تنوع، اور نیچے ہے ہر سنت افضل ہے۔ انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حادث صحابہ کے دور سے لوگ ادھر ادھر گئے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل محفوظ ہو جائے۔ بھائی ہمیں معلوم آتا ہے کہ حضور نے ایک عمل کیا ہے یہ اور تمام امت اسی پہ عمل کرتی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے ایک ہی کام سے کبھی کچھ کیا ہے کبھی کچھ کیا ہے۔ تو اس سے فرق ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ بھی ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل کسی نہ کسی طرح سے محفوظ ہو گیا ہے، اور کسی نہ کسی فقہ میں اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت جائے گی تو صبح ہمیں سے آئے گی، بیتیں گے کبھی تو دن آخر یہ بھوک کے اور بیکاری کے، ٹوٹیں گے کبھی